میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میں قطعاً صفائی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کی تعلیم کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ہاں، ہم صفائی پیش نہیں کر رہے ہیں، ہمیں کسی کی صنعت کی یا صفائی کی ضرورت نہیں ہے۔ کہ یہ جو بار بار کہا جاتا ہے نا کہ کربلا کے واقعات سن کر سنا کر روتے ہیں، یہ رافضیوں کا طریقہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہنے والے صرف ایک مرتبہ کم سے کم خطبات محرم ہی پڑھ لیں، جنہیں ہم فقیہ ملت کہتے ہیں نا، ان کی کتاب ہی پڑھ لیں، یا کم سے کم ایک مرتبہ علامہ ارشد القادری کو پڑھ لیں، یا کم سے کم ایک مرتبہ علامہ نظامی کو پڑھ لیں، یا کم سے کم ایک مرتبہ سید نعیم الدین مراد آبادی کو پڑھ لیں، یا کم از کم بہت مختصر سی کتاب آئین قیامت وسطائے زمان حسن بریلوی کی کتاب ہی پڑھ لیں۔ حضرت مولانا حسن بریلوی جو برادر اعلیٰ حضرت ہے، جن کا مشہور کلام ہے کہ وہ ہم بار بار پڑھتے ہیں، کس زبان سے ہو بیاں داستان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت۔ یہ جو بار بار تاثر دیا جاتا ہے بعض لوگوں کی طرف سے کہ ذکر حسین سن کر رونا منع ہے، رونا منع، میں یہ نہیں کہتا کہ زبردستی اوروں کی طرح رو اور پیٹو، یہ ہمارا مسلک نہیں ہے، لیکن محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، کچھ تقاضے محبت ہوتے ہیں، محبت کے تقاضے ہوتے ہیں۔ بیٹے کی میت پہ روتے ہیں لوگ، اور برسوں کے بعد مرا ہوا بیٹا یاد آ جاتا ہے تو بھی لوگ روتے ہیں لوگ۔ تو جب برسوں کے بعد مرا ہوا بیٹا یاد آئے، جب اس کی محبت رلا سکتی ہے، تو برسوں کے بعد اگر داستان حسین رلاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رافضیت نہیں بلکہ یہ محبت ہے۔ ہم ماتم والے لوگ نہیں نا، ماتم کے قائل ہیں، ہم ماتم کو حرام سمجھتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی کربلا لوگوں کے سامنے بیان ہوا تو اہل محبت کی آنکھیں ضرور بھیگی ہیں، دل ضرور نرم پڑے ہیں۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جب کربلا شریف سے گزرے، صفین کے موقع پر سفر میں تھے، کربلا میں رکے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں آپ؟ علی پاک روئے، علی روئے، علی خیبر میں جو نہ روئے، خندق میں جو نہ روئے، بدر و احد میں جو نہ روئے، جو ڈٹ جائے وہ کربلا میں آ کے روتے ہیں۔ محبت رلا رہی ہے تو پوچھا کہ یہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ یہ کربلا کربلا وادی طف ہے یہ، اور یہیں پر میرا بیٹا حسین اپنے تمام آوان و انصار کے ساتھ شہید ہوگا۔ یعنی جگہ بھی پتہ ہے، اور اتنا ہی نہیں، یہ بھی پتہ ہے کہ یہاں ان کے اونٹ بیٹھیں گے، یہاں ان کے خیمے لگیں گے، یہاں ان کے کجاوے رکھے جائیں گے۔ اونٹ کے اوپر جو لکڑی کا حصہ ہوتا ہے نا، اس کو کجاوا کہتے ہیں، یعنی کہ کجاوا کہاں رکھا جائے گا یہ بھی نبی کے گھر والوں کو پتا تھا، باب مدینۃ العلم کو یہ بھی پتا تھا، اور آپ رو رہے تھے وہاں کربلا شریف کے اندر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو کربلا بہت مشہور تھی، داستان کربلا بھی مشہور تھی۔ یہ واقعات اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان کیا، مولا کائنات نے بیان کیا، سیدہ فاطمۃ الزہرا نے بوقت وصال بیان کیا، یہ سب بیان ہوتے رہے۔ یہ حادثہ اچانک نہیں تھا۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں، ابھی اگر وقت رہا تو ہم اس پر آئیں گے کہ جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں امام حسین کو لایا گیا، تو اس وقت پہلی مرتبہ جب حسین پاک اپنے نانا کی گود میں آئے تھے، اس وقت حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور حضور دعا کر رہے تھے اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، کہ اللہ میرے حسین کو صبر اور اجر عطا فرما۔ آخر کار پیدا ہونے والے نوزائیدہ بچے کے لیے، شہزادے کے لیے صبر اور اجر کی دعا کیوں کی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ رسول اللہ جانتے ہیں کہ جو آج پیدا ہوا ہے اس کو قدم قدم پر صبر سے گزرنا ہے، صبر کی منزل سے گزرنا ہے، اور مولا حسین اپنی پوری زندگی میں ہر قدم پر صبر کی منزل سے گزرتے رہے۔ سیدنا امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا یہ صبر کیا ہے اور صبر کی حیثیت کیا ہے؟ تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا جس طریقے سے زندہ انسان کے لیے سر کا ہونا ضروری ہے، ویسے ہی ایمان کے لیے صبر کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ نہیں کہا گیا کربلا ٹل جائے، امام حسین کے سر سے مصیبت ٹل جائے، امام حسین کے سر سے بلائیں ٹل جائے، نہیں، بلکہ کیا دعا کی جا رہی ہے؟ اے اللہ میرے حسین کو صبر عطا فرما۔